تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک دن نا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ یہ جو ابراہیم کی عبادت ہے نا، یہ تجھ سے محبت ہے، یہ اس لیے ہے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا بڑا کر دیا۔ اور بس کچھ نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، بہرحال لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، چلو میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں، جو ڈنگر تھے نا، جو آپ کے مال مویشی تھے، ان کے گلوں میں جو پٹے تھے نا حضرت، وہ سونے کے تھے، اور جو قلعے تھے نا وہ چاندی کے تھے۔ یہ تفاسیر میں لکھا ہے، اتنا اللہ نے اپنے خلیل کو عطا کر دیا۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اللہ یہ جو عبادت ہے نا، یہ اس لیے ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ابراہیم نہ تجھ سے اتنی محبت کرے۔ تو اللہ کو تو پتا تھا نا قلب خلیل کا ہے کہ اگر یہ دھڑکتا ہے تو میری محبت میں دھڑکتا ہے۔ فرمایا پھر اس طرح کرو، جاؤ ٹیسٹ کر لو جا کے، ابراہیم کو ٹیسٹ کر لو جا کے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ نا بصورت انسان ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کوئی مائک نہیں منگایا، کوئی راہ نہیں لگایا حضرت، کوئی سر شر نہیں تھا حضرت۔ اس نے حضرت پکارا اللہ، وہ بس کہنا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑنا تھا کہ آپ بے چین ہو گئے، اٹھے ہوئے، کس نے میرے محبوب کا نام لیا؟ اب وہ تلاش کر رہے ہیں، تو ظاہر فرشتہ کھڑا تھا، مل گیا۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ ابھی فضا لفظ اللہ سے گونجی، تو نے سنا؟ وہ کہتا ہے جی سنا۔ تو آپ نے فرمایا چل سنا تو نے بھی، لیکن کیا تجھے پتہ ہے یہ کس نے کہا؟ اللہ۔ تو فرشتہ کہتا ہے جناب میں نہیں کہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یار پھر کام نہیں کرتا، ایک باری پھر کہہ دیں۔ تو کیونکہ آزمائش آئی تھی نا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے حضرت میں اس طرح نہیں کہوں گا، کچھ لوں گا، کیا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار نظر اٹھا، شاید تیری نظر بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے، اس سے آگے بھی یہ جتنا مال ہے نا، یہ جتنے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائیں، یہ ساری میری ہیں، چل تجھے آدھا دے دیا، ایک دفعہ پھر کہہ اللہ۔ وہ اب کہنے والا فرشتہ ہے، سننے والے حضرت خلیل ہیں حضرت۔ وہ فرشتے نے پھر کہا، تو ہماری طرح تو نہیں تھے نا حضرت، اللہ معاف فرمائے، ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو نا، ہم تو ٹی وی کا والیوم بھی کم نہیں کرتے حضرت۔ اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے بھی نہیں لیتی کہ اذان ہو رہی ہے حضرت، لیکن وہاں تو حضرت عاشق تھے نا حضرت، تو بے چینی بڑی۔ آپ نے فرمایا یار ایک بار پھر کہے۔ اس نے کہا جناب آدھا مال آپ نے دے دیا، اب کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا بھی دے دیا، چل پھر کہے۔ فرشتے نے پھر کہا اللہ۔ تو او آئے آئے محبت نے اور جوش مارا، فرمایا یار پھر کہہ گو جی۔ وہ کہتا ہے حضرت آدھا مال آپ نے پہلے دے دیا، آدھا مال آپ نے بعد میں دے دیا، تو اب تو دینے کو بھی کچھ نہیں رہا، تو اب کیا دیں گے کہ میں نام لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا مال ہے، کیسے رکھوالی کرے گا؟ رکھوالی بھی کر دیا کروں گا، پھر کہے ایک بار حضرت۔ ہاں یہ مزاج ہے حضرت، ہاں یہ مزاج ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہر دل دھڑک اٹھے حضرت، مزاج بدلیں حضرت اپنا۔ دعا کریں یہی ہو، کہیں سے کان میں آواز پڑے محمد، بے چین ہو جائے حضرت، وہ کسی کو بلانا نہ پڑے حضرت، بس نام سنیں اور بس بے چین ہو جائے۔ کبھی آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا شجرہ پڑھیں نا، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ بھی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ بھی ہے، یہ حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے میرے خیال ان کا تعلق ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت جی۔ ان کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، تو یہ پہلے صوفیاء کے ماننے والے نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے، لیکن پھر اللہ نے توفیق توبہ دے دی حضرت۔ آپ نے حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی کے دستے مبارک پر بیعت کی، مرید ہو گئے۔ جب مرید ہوئے نا تو سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ جی کو حج بھی کیتا جے کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے نے۔ فرمایا پھر ایک ساڑھے کہنتے بھی کھا رہا ہو۔ بڑا فرق ہوتا ہے حضرت، خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت۔ یہ جو خود جاتے ہیں نا، یہ بس تصویریں کھینچ کے آ جاتے ہیں، جس کو کسی نے بھیجا ہو نا، وہ آ کے یہی نعرے لگاتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں۔ جو خود جاتے ہیں وہ تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو، اگر وہ آئے نا تو اسے پوچھے نا بندہ بھائی کیا بنی تھی، تو پھر وہ رو کے یہی کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو کہا شاہ جی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو نا تو وہاں غلام عبدالقدوس کا بھی سلام کہنا،
اب حضرت گیا پیچھے نگاہ مرشد تھی حضرت, اور جب پیچھے نگاہ مرشد ہو پھر تو دنیا وکھری ہوتی ہے نا. وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا, نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو, گینگر گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو, نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو, جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو. پھر تو دنیا کی حضرت وکھری ہوتی ہے. ادھر جا کے نگاہ تھی پیچھے, ایسی کیف و مستی تاری ہوئی, سلام کہنا نہیں یاد رہا. جب یہ واپس آئے نا تو گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا حضرت, تب تو قافلے جاتے تھے. جب واپس نکلے نا مدینہ پاک سے تو نیند آ گئی. خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی. فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا, سلام ہی نہیں کہا. انہوں نے قافلہ رکوایا, تیز رفتار سا گھوڑا لیا, پھر گئے واپس, اور جا کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کتابوں میں, روزہ مبارک سے جواب آیا, اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام کہنا. ہائے ہائے, کو سارے ہماری طرح کے تو نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں حضرت جنہیں جواب بھی آتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, اپنے پیر بدعتی کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدعتی تھے, جیسے یہ آج آپ میلاد منا رہے ہیں, جھنڈیاں لگا رہے ہیں, لڑیاں لگا رہے ہیں, بڑے آپ کو بدعتی کہنے والے مل جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. علماء سو تھے نا اس وقت, انہوں نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو نبی علیہ السلام کی تو اولاد میں سے تھے نا, سید پاک تھے, اور آپ کی امت میں سے بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے, شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا. اب لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لے آئے تھانیسر. ایک دو دن ریسٹ کیا, پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب وہاں گئے نا تو باتیں شروع ہو گئی. تو حضرت پوچھتے ہیں, شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ عرض کی جی حضور. پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی حضور. پھر میرا سلام آکھیا سی؟ جی حضور. پھر کیا جواب آیا تھا؟ اللہ. اب کیونکہ آپ کے پیر و مرشد تھے, آپ نہیں بدعتی کہہ سکتے تھے. آپ نے کیا کیا, بدعتی خذف کر دیا, کاٹ دیا درمیان میں سے. اور عرض کرتے ہیں حضور جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا, تو آگے سے آواز آئی تھی, اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. تو آپ فرمانے لگے, اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ. ہاں حضرت نہ سمجھیو کو سارے میرے یار دیو. بڑے تھے حضرت ایسے کہ جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے تھے. حضرت چلے ہو سودا ہی بڑا گھاٹے دا کر لیا سی. اقبال کہتا ہے, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, رب تے رب دا رسول چھڑ کے کی لیے دنیا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. نہ کر ایڈا گھاٹے دا سودا پتر, وقت ضائع نہ کرو حضرت. ہاں محنت کرو, محنت کرو. ہاں یہ بزرگ آج ہمارے پاس موجود ہیں, محنت کرو حضرت. چسکے یہ نہیں ڈرامہ, کوئی معاملہ نہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے بڑا عطا کیا. میں تو بھائی ایک درد لے کے یہاں آیا ہوں. ہاں میں تو آپ ہی روز جنت واسطے رونا وا, میں تمہیں جانے جنت کی ٹکٹ کتوں دے جاؤں. جڑا سبحان اللہ کہے راتی اتنے ٹر جے, راتی اتنے خدا دا نام لگو یار, کو اللہ کا خوف کھاؤ. بہتری لاؤ. میں کل 2-4 پروگرام تھے سیالکوٹ میں, بس کو عادت پیڑی ہے پتہ نہیں کی. وہ ایک دو جگہ نا میری بھی انہوں نے کیک کاٹنے کی ڈیوٹی لگائی, اور پتہ نہیں رہا کتنے 100 پاؤنڈ کا کیک تھا. میں نے کہا یار یہ کس کو کر رہے ہو, کیک کاٹنا منع نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو جاؤ. یہ کس کو کر رہے ہو کیک کاٹ کے؟ حضور تم سے یہ میٹھا نہیں مانگ رہے, حضور کہتے ہیں اپنی زبانیں میٹھی کر لو. زبانہ تے کولے رکھے نے سارے نہیں حضرت, زبانیں میٹھی کرو یار, اپنا اخلاق اچھا کرو. ہاں سرگی اٹھیا کرو. اور مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی, وہ اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. ہاں حضرت ایک ٹائم دس کے بس میں چلا جائے, میں نہیں بولنا سی. اس ٹائم نو پھڑ لو پتر, پھر بادشاہی وقت بن جاؤ گے. مجھے یاد ہے اپنا بچپن حضرت. ہاں ایک بابا جگہ نہیں آتا تھا حضرت, اور وہ بابا وہ تھا کہ وہ عید پہ دوبارہ نہیں آتا تھا. وہ جی میں تمہیں جگایا 3 راتاں دے من کوئی دو. میں نے 2 دفعہ نکل کے نا اس کی زیارت, پتہ نہیں اس کی آواز میں کیا تھا حضرت. وہ تو اے چھوٹے سے قد کے بابا جی تھے, وہ ایک حضرت عارفانہ کلام پڑھ کے جگاتے تھے. تب تو سمجھ نہیں آئی, سمجھ اب بھی نہیں آئی کوئی بھی, ایویں دعوی یہ کہ سمجھ آ گئی ہے. تو یہ میرا وجد کہتا ہے
یہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا، جاوے نبی علیہ السلام دی امت ایک سبق بھول گئی، جا انہوں یاد کروا کے آ۔ اور حالانکہ مجھے سارا کلام مل گیا حضرت، لیکن جتنا میں نے بابے سے سن کے یاد کیا میں آج تک وہاں بریک پہ ہوں، کلام سارا مل گیا مجھے، لیکن جتنا بابے سے سن کے یاد ہوا نا میں وہاں ہوں، یہ سنا کے میں بس ختم کرنے لگا۔ تو بابا کیا سناتا تھا حضرت؟ آئے آئے آئے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، اسی پہ پوچھ دے پھر ڈی سی صاحب کیڑے ویلے بہندے نے؟ تو ڈی سی دی چھڈ آ تینوں شہنشاواں دا پتہ دسن ڈیا، آ تینوں انہاں دا دسن جتھے غوث اعظم بندے نے، تو ڈی سی دا پوچھنا کیڑے ویلے بہندا، آ تینوں دسنا جہے دربار چ داتا صاحب بندے نے، آ تینوں دسن لگا میں۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ اٹھو سرگی، اٹھو یار سرگی، کیوں تکے کھانڈے دے، کیوں تکے کھانڈے دے، اٹھو سرگی حضرت، اور بچھاؤ چولی نبی علیہ السلام دی بارگاہ۔ پھر ویکھو حضرت گل بن دی کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید کے دور کے بزرگ ہیں، نکاح نہیں کیا حضرت، ہاں محبت کا غلبہ رہا حضرت، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام ہے، غلبہ رہا محبت کا۔ تو اللہ کے بھی بڑے رنگ ہیں حضرت، خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا دل میں ایویں خیال آیا، یار ایتھے تے عشق نہیں کرنی کھ نہیں دیتا ہے، لیکن جنت تو دار الجزا ہے نا، وہاں کسی نے اکیلے نہیں ہونا، وہاں جتنے بغیر نکاح کے مسلمان انتقال کر گئے یا کیے ہی نہیں، اللہ ان کا آپس میں نکاح کرے گا۔ پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا لیٹنے سے پہلے دعا کی، یا اللہ، دعا کیا کرنی ہے خود ہی ڈال دیا انہوں نے دل میں، دعا کی یا اللہ بتا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ دعا نہیں قبول ہوئی، دوسری رات پھر مانگی نہیں قبول ہوئی، تیسری رات پھر مانگی نہیں قبول ہوئی، تیسری رات مانگی تو قبول ہو گئی۔ رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، فجر پڑھی اور سواری لے کے نا بصرہ گئی۔ بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے حضرت، بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، بٹھایا، عرض کی حضور اس طرح آنا ہوا بصرہ؟ آپ نے پوچھا یار ایتھے کو میمونہ ولید رہندی ہے؟ عرض کی حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئی ہیں؟ اوہ وہ تو دیوانی ہے، یہاں گھومتی ہے، ہم نے کبھی اسے نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عرض کی حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، ہاں جتنے ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ ہاں اب بھی وہ لے کے نا بکریاں جنگل میں گئی ہے، آپ بیٹھیں عصر وقت آئے گی تو مل لیجیے گا۔ آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے، بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ نکل گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، ریچھ، شیر، بھیڑیے، سانپ، بچھو، بڑا ہے جنگل، لیکن کیا دیکھا حضرت، جنگل میں مصلی بچھا کے نا میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جنگ پلے پلے چھوٹے مسیطے نہیں نماز پڑھن جاندی۔ اب فرماتے ہیں نماز پہ پڑھ اور روئے پہ، اور فرماتے ہیں جو بکریاں میمونہ چرانے آئی تھی نا ان کو بھیڑیے چرا رہی ہیں۔ ہاں اگر کوئی بکری جاتی ہے نا اس سائڈ پہ بھیڑیا پھر واپس لاتا ہے، بھیڑیے گھوم رہے ہیں پورے، اجڑ بولتے ہیں پنجابی میں، گھوم رہے ہیں۔ بھیڑ کہتے میں حیران ہوا یار یہ فطرت کس طرح بدل گئی، وہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی۔ فرماتے ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا تو حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے پوچھتی ہیں اوے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اے کمائی جی حضرت جی، ایسی تسی کی کمائی کی تھی، اے پیسے اے کیڑا کمرے نال لے کے گئے، پھر اکا دی کمائی ہوئی ہے، اے جی کمائی ہے سر، اے جی کمائی۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ ملاقات پہلی ہے، اس کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، میرا نام تجھے کس نے بتا دیا؟ تو حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ ہائے ہائے
हाय 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 हाय। फरमाते मैंने पूछा मैमूना ये भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी? जब सबक अजदा हजरत, ये ना समझो कि मुझे मिलाद पे तकरीर नहीं आती। मैंने भी 8 साल मदरसों में पढ़ा है, लेकिन इस वक्त हुजूर की उम्मत को तरबियत की जरूरत है। तानू खुश करांगा ए को 4 वादे दे दोगे, बादशाह नाराज हो गए भावें रस्ते जाने गड्डी का टायर पाड़ जाए डबल लग जाए। मैं देखे भाई बड़ा बड़ा कुछ करके वेखे, अब बादशाह नाराज हो जाते हैं टायर पाटे डबल लग जाना। हाँ हजरत, बस किसी बाबे ने गल दस छड़ी दी है। हूँ मैं अपनी झोली रसूलुल्लाह दी बारगाह च फैलाई। इसे बाबे ने दसिया ही पुत्रा उतों चुआनी भी लभ गई तो नस्लों को खत्म नहीं होंगी है। हाय हाय, हूँ लैके झोली बैठे ने, देखो किधर को मेहरबानी हो जाती है। कहते मैंने पूछा मैमूना ये फितरत कैसे बदल गई? ये भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी? क्योंकि भाई भेड़िए की फितरत में रखा है ना बकरी को खा जाना। अगर भेड़िए को बकरी नजर आ जाए तो उसको कहना नहीं पड़ेगा कि ये बकरी है तो ये तूने खानी है, नहीं, वो आपके खे बगैर झपट पड़ेगा, क्योंकि फितरत में रखा गया है, उसकी फितरत में है बकरी को खा जाना। आप फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान, मैं पूछा मैमूना वो ये भेड़ियों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी? तो आपने जवाब दिया ए अब्दुल्ला, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली है ना, उस दिन से इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली है। सुलह कर लो यार, सुलह कर लो। अब देखे ना ये हज़रत साहब सामने बैठे हैं, मैं इनको कहूँ अस्सलाम वालेकुम, इनको सलाम वालेकुम कहते कहते मैं देखना इधर शुरू कर दूँ तो ये क्या सोचेंगे, यार अच्छा आदमी है सलाम मुझे कह रहा है, देख छत को रहा है। तो भाई आप भी तो हुजूर को सलाम कह रहे हैं, तो फिर तवज्जो ही उन्हीं की जानिब में रखी है हज़रत, फिर क्यों देखते हैं इधर उधर हज़रत? हाँ, या तो अपना अकीदा बदल दें कि नहीं भाई हमारा नहीं अकीदा है, और अगर कहते हैं कि हमारा अकीदा, फिर मुझे नहीं समझ आती हो क्या रहा है हज़रत, ये हम किस समत निकल पड़े हैं यार। सलाम कह रहे हैं हुजूर को, आप नहीं देख रहे हज़रत, लेकिन वो तो देख रहे हैं। और हज़रत किबला शाह साहब बैठे, मैं इनकी बात इनकी नज़र करने लगा, और मैं आपको कम से कम 600 साल बाद की बात सुना रहे हैं। हुजूर की तो शान ही बराउल बरा है ना हज़रत। ये बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हाँ महबूब इलाही हुए हैं। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद थे हज़रत। ये लिखा है कि आप अपनी खानकाह में ना खड़े थे और आधा पाँव रखते थे, सिर्फ आधा, सारा नहीं, आधा पाँव रखते थे फिर पीछे उठा लेते थे, फिर आधा रखते थे फिर पीछे उठा। आपने बार बार इस अमल को किया। अब सारे दुर्वेश बैठे देख रहे हैं कि यार ये महबूब इलाही कर क्या रहे हैं, आधा पाँव रखते हैं फिर पीछे कर लेते हैं, आधा पाँव रखते हैं फिर पीछे कर लेते हैं, ये कर क्या रहे हैं? लेकिन उस वक्त जज़ब का गलबा था, इस्तगराक का गलबा था हजरत। किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई को जाकर पूछे ख्वाजा साहब को, ए हुजूर ये आधा कदम क्यों रखते हैं, पूरा क्यों नहीं रख रहे, क्यों उठा लेते हैं आधा कदम रखने के बाद? जब कैफियत में तब्दीली आई ना, जज़ब कम हुआ, आप बैठे जाकर, तो मुरीदों ने अर्ज की हुजूर हम देख रहे थे कि आप आधा कदम रखते थे, सारा नहीं रखते थे, फिर उठा लेते थे, ये क्या है? हाय हाय, जरा सुनना हुजूर नबी अलैहि सलाम के खादिम की बात। आपने फरमाया मैंने अपने अकाबरीन से सुना है कि अर्शे इलाही 2.5 कदम है, मेरा तो आधा भी नहीं बन रहा था। हाय हाँ, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा हज़रत। और ये तो उनके गुलामों की शान है, आधा कदम अर्शे इलाही बन रहा है, तो तसव्वुर करें फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या आलम होगा कि यकीन पैदा करो यार, टूट रहे हैं दिन ब दिन, हम दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं। भाई मेरा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले भाई, तेरी चश्मे आलम से वो छुपे हैं, लेकिन तू उनकी चश्मे आलम से नहीं छुपा हुआ हज़रत। चलो मैं आपको बात थोड़ी और आसान करके बता देता हूं, शायद किसी की समझ में आ जाए, शायद को पर्दा उठ जाए, शायद को हिजाब उठ जाए हज़रत। मैं आपको दूर नहीं लेके जा रहा, मैं आपको सियालकोट वापस लेके जा रहा हूं, अपने शहर में हज़रत। मेरे सियालकोट में अल्लाह का शुक्र है वलियों की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक गुजरा है, लेकिन जिनका मैंने जमाना पाया, मैं उनमें से 2 की बात सुनाता हूं आपको। एक तो वो हैं जिनको सब ने नहीं माना, हाँ कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना। एक वो हैं जिनको सब नहीं माना, जिनको सब ने माना वो है रूमी है, असर गजाली है, दौरान आबाद मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जिनको सब ने नहीं माना, मुतजाद रहे, वो क्या थे? साईं मन्ना। अगर मैं साईं मन्ने की सुनाता हूँ फिर शायद किसी का पर्दा उठ जाए, अगर उनके साईं मन्ने का ये हाल है तो फिर उनका क्या आलम होगा। ये मेरे एक उस्ताद हैं जिनसे मैंने इब्तदाई कुतुब पढ़ी हैं, सरफ नहव की,
کچھ ابتدائی کتب. ایک دن بیٹھے نا درود پاک کے حوالے سے بات شروع ہو گئی. کہتے یار ایک دن اللہ نے مجھے ایسا مشاہدہ کروایا میرے سارے پردے اٹھ گئے ادھر. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہتے میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے پوچھنے لگے مولوی جی ویلے ہی ہو کے کتے جانا جی؟ کہتے میں نے اس کی حضور فراغت ہے. تو کہنے لگے میں نے اگوکی کے آگے نا ایک پروگرام پہ جانا ہے, چلو پھر میرے نال ذرا کو سانو تقریر سناؤ. کہتے میں چل دیا. کہتے پروگرام سے فارغ ہو کر ہم سیالکوٹ آئے, چائنا چونک کراس کیا, بونکن والا پہ آ گیا. جب آگے جہاں سائیں منا اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا, کہتے جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو رومی اثر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر سائیں مننے پہ پڑی, اور سائیں مننے کی نظر بھی حکیم صاحب پہ پڑی. گاڑی رکی نہیں, گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. کہتے گاڑی آگے گزر گئی, حکیم صاحب آستانہ مبارک پہ آگے. میں جلدی سے اترا, میں نے حکیم صاحب کا دروازہ کھولا تو کہتے اتر کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی جی وہ سائیں مننے نو ویکھیا سی جی؟ کہتے میں نے اس کی جی حضور. تو فرمانے لگے پھر ایسا نہ کرو, جاندے ہیں سائیں مننے نو 3 خربوزے دے جاؤ. پھر پوچھتے ہیں کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے اس کی حضور 3. پھر فرمانے لگے جب خربوزے دو گے تو لے گا نہیں, جب انکار کرے تو میرا نام لینا لے لے گا. کہتے ساتھ ہی منڈی تھی, میں چلا گیا. میں نے کہا بھائی نہ 2 نہ 4, 3 خربوزے تول کے دے. اب دکاندار کہاں گھاٹے میں جاتا ہے حضرت؟ اب دکاندار بھی اسی کوشش میں ہے کہ کوئی معقول تول بنے. 2.25 کلو, 2.5 کلو, 2.25 کلو, 3 کلو, 3.25 کلو, میں پیسے لوں اس سے. جب تول ہی نہیں بنے گا تو پیسے کس کے لوں گا؟ کہتے ہیں وہ خربوزہ ڈال رہا ہے, نکال رہا ہے, نکال رہا ہے, ڈال رہا ہے, ڈال رہا ہے. میں نے اس کو کہا بھائی اتنا پریشان نہ ہو, تو چوتھا بھی پا. کہتے اس نے 4 خربوزے کیے, میں نے پیسے دیے, میں لے کے سائیں مننے کے پاس چلا گیا. کہتے میں نے جا کر نا سائیں مننے کے سامنے خربوزے رکھے. وہی بات حکیم صاحب والی. کہتے ہیں اوئے چوکو خربوزے, میں تیرے خربوزیاں تے نہیں بیٹھا. کہتے میں بھی کوئی اتنا ماننے والا نہیں تھا. کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا. میں نے کہا میں تمہیں ایک خربوزہ بھی نہیں دیتا, لیکن یہ خربوزے حکیم عبدالحی صاحب نے بھیجے ہیں. تو کہتے پتہ اس نے کیا کیا؟ 3 خربوزے اٹھا کر کہتا پھر انہیں 3 نہیں بھیجے نے, چوتھا تو نہیں میرا. اللہ او بھائی جن کے سائیں مننے کا یہ حال ہے, پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ یقین کرو یار, کدھر ٹر پہ ہو تم؟ یقین کرو یار, بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم دن با دن. ہاں بہت پیچھے جا رہے ہیں, یقین کرو حضرت. ہاں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہاں اور یہ نہ سمجھنا بڑے لوگ بیٹھے میں اپنی بات کروں سارے میرے ہار دئی ہوئے, نہیں حضرت. بڑے ایسے بھی ہو گزرے جو ہزاروں میل دور بیٹھے تھے لیکن وہ ہوتے پھر بھی حضور کی بارگاہ میں تھے.